لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس حج کے سلسلے میں آج ہمارا قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 کا انتہائی اہم درس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ کار تھا، جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو پھر انہیں گھر میں کسی کام کے لیے آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ گھر کے دروازے کے راستے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار میں سوراخ کرتے اور وہاں سے گھر میں داخل ہوتے۔ اب یہ ان کا عمل بہت عجیب تھا، اور یہ عمل کرتے وقت ان کے ذہن میں یہ وہم تھا، یہ غلط خیالی تھی، غلط نظریہ تھا کہ اگر ہم احرام کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے کے راستے آئیں تو یہ ناجائز ہے، اور اگر گھر کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر کے وہاں سے گھر میں داخل ہوں تو یہ جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لایانی حرکت سے انہیں روکا۔ جب حج کے احکامات نازل ہو رہے تھے تو جو غلط فہمیاں تھیں حج کے بارے میں ان کی، اور جو غلط عقائد و مسائل اس اعتبار سے انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے اور جن توہمات میں وہ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی اصلاح فرمائی تو اس بات کی بھی اصلاح فرما دی۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں سوراخ کر کے حالت حرام میں گھر میں آنا کسی ضرورت کے لیے تو اسے ہی وہ نیکی سمجھتے تھے، اور گھر کے اگلے حصے سے، دروازے کے حصے سے اندر آنا اسے وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اب یہ ان کا ایک خود ساختہ تصور تھا نیکی اور گناہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کی پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ یعنی نیکی ہمارے وہم و گمان نہیں ہے، نیکی ہماری خود ساختہ باتیں نہیں ہیں، نیکیاں ہمارے خود ساختہ اعمال نہیں ہیں، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من اتقیٰ، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے نظام میں فٹ کر دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا لے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا لے، یہ نیکی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آیا کرو گھروں میں، مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے، یعنی حالت حرام میں اگر تمہیں کسی ضرورت کے لیے گھر آنا پڑ جائے، ان کے گھر قریب ہوتے تھے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ جو ایک غلط طریقہ تم نے اختیار کیا اور پھر اسے نیکی کا نام دیا، اسے چھوڑ دو، آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 199، جس میں اس وقت کے لوگوں کے ایک غلط نظریے کا رد کیا گیا اور جو توہم پرستی میں وہ مبتلا تھے اس کا رد کیا گیا۔ اس سے ایک تو حج کے بارے میں مسئلہ واضح ہو گیا، اور دوسرا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رب العزت کا یہ پیغام آ گیا کہ تمہارا کوئی بھی عمل جس کو تم نیکی یا گناہ تصور کرتے ہو یا اپنے لیے نقصان دہ یا فائدہ مند سمجھتے ہو، اس پہ کچھ دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے، بغیر اللہ کے حکم کے، بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی بھی چیز کو اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھو، اور کسی نقصان دہ چیز کو اپنے لیے فائدہ مند نہ سمجھنا شروع کر دو۔ تو یہ توہم پرستی اور بغیر دلیل کے باتوں کو ماننا، جو نہ باتیں کسی قرآن سے ثابت ہوں، حدیث سے ثابت ہوں، نہ کسی عقلی دلیل سے ثابت ہوں، دین اسلام اپنے ماننے والوں کی یہ ذہن سازی کرتا ہے کہ وہ ان سے بچ کے رہیں، توہم پرستی سے بچ کے رہیں، غلط خیالات سے بچ کے رہیں، ہر معاملے میں قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما تصور کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق